نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کا معنی آپ پچھلے ویڈیو میں جان چکے ہوں گے۔ یہ میرے بھائی مفتی حیازیب کی دعوت پر چند باتیں اپنے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو آج کل عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بہت سارے علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں اور کہا بھی ہے، لیکن جو نہ مانے وہ تو نہ ماننے والا ہے۔ ان کے سامنے جتنے بھی دلائل کا ڈھیر لگا دو وہ ماننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک لگا کر اور گانے بجا کر اور گاڑیوں کے اوپر ڈیگ وغیرہ لگا کر جو نعوذ باللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ استقبال کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بقول ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز ہستی ہے، تو جس طرح ہم ایک معزز مہمان ہمارے ہاں آتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی اچھے سا ڈش وغیرہ بناتے ہیں، کوئی اچھے سا سالن وغیرہ بناتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہے، معزز ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی عظیم ہستی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ہم نمازیں کیوں نہ پڑھے؟ ابھی نماز ہم پڑھا رہے تھے نیچے، میں نماز پڑھا رہا تھا تو پیچھے سے ڈھولکوں کی آواز آ رہی تھی، بانسریوں کی آواز آ رہی تھی، میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں اور محترم دوستوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوزک اور موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں، اس کی آمد ہے، اور ہم اس کو ایک ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس کو وہ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ کتنے افسوس کے مقام ہے۔ اور تیسری بات میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں، ایک جگہ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، یہ عقیدہ ہے، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو مجھے یہ بات آپ ذرا بتائیے، یہ سوال کا جواب مجھے ذرا دیجیے کہ جو آدمی پہلے سے ایک جگہ حاضر ہو تو وہ تشریف کہاں سے لاتے ہیں؟ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت غلط عقیدہ ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ حاضر ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں۔ یا تو اپنا عقیدہ بدل لو یا اپنا کلام بدل لو۔ اس طرح ان کے شعراء کہتے ہیں نظموں میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہے۔ تو یہ تضاد ہے، اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے اذا تعارض تساقط، جب دو باتوں میں تعارض آ جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عقل دے اور ہمارے عقل کو صحیح و سلامت رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا